شام کے بازار میں اہل البیت کو میرے عزیزوں کربلا کے واقعے کے بعد رلا کے لے کے جایا گیا تھا، وہ جگہ دکھائی گئی جہاں اہل البیت کے سروں کو میرے عزیزوں نیزے سے اتار کے دھویا گیا تھا۔ وہیں شام کے بازار میں جب سیدہ زینب حضرت سجاد امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تھا، ہمیں ایک ہی بات بتلائی کہ 16-17 جتنے علماء اکرام ہیں سب کے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے، سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی ہونی چاہیے، سنت والا لباس ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، خبردار دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ اس وقت ایک اسکول کی شام کے بازار میں تقریباً 11:15 بجے کے قریب چھٹی ہوئی، ایک عورت سامنے سے دوڑتی آئی، یقین جانو یوں کر کے میرے اس نے منہ پر ہاتھ مارا اور یوں کر کے اس نے میری داڑھی کھینچی، میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے، شاہ صاحب بھی تھے، کہا خاموش، پھر یوں کر کے منہ پر ہاتھ، آنکھوں میں انگلیاں مارنے لگی، میں ڈر گیا۔ پھر ساتھ والا جو ہمارا جو رہبر تھا اس سے پوچھنے لگی یہ انسان نہیں لگتے، لگتا ہے آسمان سے فرشتے زمین کے اوپر اتر آئے۔ پھر ہمارا کرتا پکڑ کے اس نے یوں کھینچا، کہنے لگی یہ لباس ہمارا تھا، یہ پگڑی ہماری تھی، یہ ڈنڈا ہمارا تھا، ہم مغرب میں آ کر بہ گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یوں کر کے اپنی عربی زبان میں کہنے لگی خدا کا تمہیں واسطہ اپنے کلچر کو نہ چھوڑنا ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اسکول کے بچے ہمارے پیچھے جلوس کی شکل میں شاہ صاحب کے کپڑوں کوئی ہاتھ لگائے، پھر یوں وہ پر ہاتھ پھیر کے رو کے کہتے ہیں اس طرح کر ہمارے لیے بس دعا کر دو، پتہ نہیں کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر شام میں آرام فرما رہا ہے۔ اللہ غنی۔ جب میرے عزیزوں باب الصغیر قبرستان میں جانا ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ لے گئے، ہمارے پاکستانیوں کو اعزاز ملا، نیٹو کی فوج آگے، عراقی فوج پیچھے، درمیان میں ہماری گاڑی چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمیں میرے عزیزوں بلال حبشی کی قبر پر جب فاتحہ پڑھی، وہاں چابی برادر آ گئے، کہنے لگے اندر جاؤ گے اصل بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہم نے کہا اجازت دو۔ پھر ہمیں سیڑھیاں اتار کر بلال حبشی کی قبر پہ لے جایا گیا، میں اپنا کندھا بلال کی قبر کے ساتھ لگا کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب زاروں قطار رونے لگے، پھر شاہ صاحب نے خطبہ پڑھ کے سنایا، فرمایا بلال تو کتنے مقدروں والا، تجھے نبی نے دیکھا، نبی نے تجھے دیکھا ہوگا، بلال کتنی مرتبہ کملی والے نے تجھے اذان کا حکم کیا ہوگا، بلال اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تیری پسلیاں توڑی جا رہی ہوں گی، محمد کے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ بلال ہمیں وہ منظر بتا، امام الانبیاء کا حجرہ کیسا تھا، بلال کملی والے کا بلال، ابو بکر عمر کیسا تھا، نبی کا حسین کیسا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بلال بتا تو صحیح پیغمبر حسین کو گودی میں لے کے کیا کرتا تھا؟ شاہ صاحب نے 45-50 منٹ مراقبہ کیا، رو رو کے ہجکیاں بن گئی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے ایمان کی حالت میں کہہ رہا ہوں بلال نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال قیامت کے دن اللہ کے نبی کو گواہی دے دینا، حوض کوثر پر جا کے کہہ دینا پاکستان سے لوگ آئے تھے، ہم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوری جامع مسجد والے نمازیوں، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے لیکن میں نے سب نمازیوں کی طرف سے سلام پیش کیا، میں نے کہا بلال پاکستان سے میں نمائندہ بن کے آیا، میں اپنی جامع عثمانیہ والوں کا سلام پیش کر رہا ہوں، بلال ہمارا سلام قبول فرما لے۔ شاہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بلال نے وعدہ کر لیا قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی حضور کے حوض کوثر پہ دے گا۔ سامنے قبر جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ کون نبی نہ صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جایا کرتے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا مصلی ممبر دے کے جایا کرتے۔ یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سردار عرب کے آئے بیٹھے تھے، دوسرے ملکوں کے سردار آئے بیٹھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ پاک پیغمبر کی منشا مبارک یہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہ آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نہ صحابی ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، دیواروں کے ساتھ سہارا لیتے لیتے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا وہ مجھے سکھا دے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس وقت عبداللہ کیوں آ گیا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت سردار آنا بیٹھے ہیں۔ حضور کے ماتھے پہ بل آیا، جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، فرمایا محبوبہ آپ نے اس کا اندھا پن دیکھا، آپ نے اس کے کپڑوں پہ ٹاکیاں دیکھی، آپ نے اس کے کپڑوں پہ پیوند دیکھے، آپ نے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہ دیکھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیری چڑھائی ماتھے پہ بل اس لیے لے آیا، تیرے دربار میں کندھا آ گیا، میرا محبوب آج تو ماتھے پہ بل آیا، تیرے یار مجھے بڑے پیارے ہیں، آج کے بعد کسی یار کے بارے میں ماتھے پہ بل نہ لے کے آنا۔ پاک پیغمبر اس کا مقام تو نہیں جانتا، اس کا مقام میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے ان بادشاہوں سرداروں جیسوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، محمد تیرے یار کی پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ فرما رہے عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے ہمیں امیر شام کی قبر پہ لے جایا جائے۔ امیر شام کون ہے؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے جانے کی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، مختلف ہے۔ وہ حسین کے قاتلوں میں امیر معاویہ کو شامل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑی مشکل سے گورنمنٹ سے اجازت لے کر اللہ اکبر فوجی دستہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کرنے والے کی قبر کی مٹی بھی پوری کوئی نہیں تھی۔ لگتا تھا امیر معاویہ کی قبر پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے نام کی تختی بھی ٹوٹی پڑی تھی، ہمیں اس قبر کی جالی کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ منت سماجت کر کر قبر کی جالی کو ہاتھ لگا کے اندر دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے مٹی سے پتہ نہیں کس کس چیزوں سے امیر معاویہ کی قبر بھری پڑی تھی۔ لگتا تھا امیر معاویہ ہمیں پیغام دے رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر پہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اور میں کہوں گا کملی والے تیری امت نے میری قبر پر بھی پتھراؤ کیا تھا، انہیں بتا میرا قصور کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس تقریباً 4 گھنٹے میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اور پیر محل کے غیور مسلمانوں تم اپنے آبائی قبرستان میں چلے جاؤ، اللہ اکبر احاطہ بنا ہوا ہے، احاطہ بنا ہوا ہے، ادھر بھائی کی قبر ہے، ادھر باپ کی قبر ہے، ادھر بھتیجے کی قبر ہے، ادھر رشتہ دار کی قبر ہے، ساری قبریں ساتھ ساتھ بنی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کوئی احاطہ 4 قبروں کا، کوئی 6 قبروں کا احاطہ بنا ہوا ہے، 2 قبروں کی جگہ خالی ہے۔ میاں یہاں کیا کرے گا؟ اپنے لیے میں نے جگہ بنا رکھی ہے۔ اللہ کی قسم اہل البیت کی مظلومی کا اس وقت احساس ہوا۔ اماں فاطمہ مدینے میں لیٹی ہوئی ہے، بیٹی زینب میرے عزیزو شام میں لیٹی ہوئی ہے، باپ علی کوفے میں لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر بھائی حسین نجف میں کربلا میں لیٹا ہوا ہے۔ اتنا میرے عزیزو مظلوم خاندان ہے جن کو اللہ نے، جن کو دنیا نے میرے عزیزو دنیا میں جدا کر دیا، مرنے کے بعد بھی دنیا اکٹھا نہ کر سکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اندر جانا ہوا، ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ اللہ اکبر پھر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کوئی ہماری سیلفی لے رہا تھا، کوئی ہمیں پوچھ رہا تھا تم کون لوگ ہو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ کلچر تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ ہاتھ میں ڈنڈا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یقین جانو اور میرے عزیزو اللہ کی قسم مادی تبلیغ کر کے آ گئے، ہم نے زبان سے کچھ نہ کہا، ہم نے یوں کر کے لباس
دکھایا. ایک جگہ میرے عزیزو اس طرح آستین اٹھا کر 3 انگلیوں سے کھانا شروع کیا. ایک لڑکا میرے عزیزو ہمارے لیے کانٹا چمچی لے کے آ گیا, کہنے لگا انگلیاں کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہم نے کہا امام الانبیاء کا طریقہ ہے. یہاں بوسہ دے کے گیا, کہنے لگے تمہارا نبی کتنا سونا ہوگا جو تمہیں اتنے پیارے طریقے بتلا کے چلا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ ہماری عادی تبلیغ تھی. جس بازار سے گزرتے لوگ دکانوں سے اٹھ کے دیکھا کرتے تھے یہ لوگ کہاں سے آ گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر وہ لکھا ہوا تھا ام المصائب. شاہ صاحب فرمانے لگے حقیقت کے اندر کسی نے لقب اسے اچھا دیا ام المصائب کا. اللہ اکبر. اس سے بڑی اس پر کیا مصیبت آئی ہوگی. اللہ غنی. جب اپنے گھر سے نکلنے لگی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے ساتھ کربلا میں جائے گی. سیدہ زینب شادی شدہ تھی, کہاں تیرے ساتھ جاؤں گی؟ شور کہنے لگا اگر تو گئی میں تجھے طلاق دے دوں گا. کہنے لگی طلاق دے دے پرواہ کوئی نہیں, یہ وہ حسین ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں کہا تھا اے حسین, ام سلمہ سے کہا تھا اے حسین سن لے میری امت تجھے بے دردی سے شہید کرے گی. صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا, صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھنا. کہنے لگی شور تجھے چھوڑنا برداشت ہے, نبی کے نواسے کو چھوڑنا برداشت کوئی نہیں. اکیلی سیدہ زینب ملک شام میں ہمارے ہوٹل کے پاس میرے ملک شام میں لیٹی ہوئی ہے. یقین جانو جب وہاں 4 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے اٹھنے لگے, ظہر کی نماز شاہ صاحب نے اپنی امامت میں کروائی, جب وہاں سے اٹھنے لگے لگتا تھا سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا دامن کھینچا اور کہا ہوگا جا کے اپنی ماں بیٹیوں سے کہہ دینا ہم تو پردہ بچا بچا کے یہاں تک پہنچ گئے. بتاؤ تم نے ہمارے پردے کا کتنے میں سودا کیا, بتاؤ تم نے ہمارے ایمان کا کتنے میں سودا کیا, بتاؤ تم نے اپنی حیا کو اجاڑنے میں کتنے ڈالر کتنے پیسوں کا سودا کیا. لگتا تھا سیدہ زینب, حضرت صغرا, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ ان کی قبروں پر حاضری ہوئی. ہمیں ایک ایک ماں نے روک کے کہا قیامت کے دن اپنی گھر والیوں سے کہہ دینا ہمارے سامنے کون سا منہ لے کے آؤ گی, ہمارے سامنے کون سا پردہ لاؤ گی. ہم نے پردہ بچانے کے لیے پورا قربان کر دیا, تم نے پردہ اڑانے کے لیے ڈالروں سے سمجھوتا کر لیا. قیامت کے دن نانے کے دربار میں ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہے. عجیب ایک کیفیت تھی. جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر قبر پہ جانا ہوا, اعزازی طور پہ اندر کا دروازہ کھول دیا گیا. ہم سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کافی دیر جا کے بیٹھے رہے. اللہ کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا ہو, اتنی روحانیت محسوس ہو رہی تھی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ, حجر بن عدی رضی اللہ تعالی, حضرت یوشع علیہ السلام میرے عزیزو, اسی طریقے سے حافظ حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ روح المانی والے مستعصم باللہ کی قبر پر, اسی طریقے سے جنید بغدادی کی قبر پر, امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کے کھڑا ہونا ہوا. اللہ اکبر. یہ وہی ابو یوسف ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. دنیا پوچھا کرتی تھی تم نے کلمہ کیوں پڑھا, کہا کرتے تھے جس کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا. باب السلام قبرستان میں جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے. اللہ اکبر. جامع والو میں ہر جگہ جا کے تمہارا سلام کہہ کے آیا اور ہر جگہ جا کے میں تمہارے ایمان کی گواہی دے کے آیا کہ جتنے میرے پاس جمعہ پڑھنے والے, جتنے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے, جتنے مسلمان نماز پڑھنے والے, جتنی جمعے میں آنے والیاں ساری ایمان والی ہیں. اللہ کے پیارے نبی, اللہ کے پیارے پیغمبروں, اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابیوں, اولیاء اللہ, ہم تمہارے پاس ان کا سلام لے کے آئے. جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی کامیابی دے دی, ہماری کامیابی زندگی کی بھی دعا کرنا.
یقین جانو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جانا ہوا، اللہ اکبر، ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ حضرت علی کی مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں وہ محراب نظر آئی جہاں حضرت علی پر ضرب لگی تھی، اللہ اکبر، حیدر قرار پر شیر خدا پہ ضرب لگی تھی، ادھر مسلم بن عقیل لیٹا ہوا، ادھر عروہ بن ہانی لیٹی ہوئی۔ مسجد کے محراب کے پیچھے حضرت علی کا مکان ہے، کتنا بڑا مکان ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1.5 مرلے کا مکان ہوگا۔ 5 کمرے اس مکان میں تھے، پہلا کمرہ حضرت علی کا، دوسرا کمرہ حضرت زینب کا، تیسرا کمرہ حضرت ام کلثوم رقیہ کا، چوتھا کمرہ حضرت ام المؤمنین حضرت علی کی بیوی کا، 5واں کمرہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمارا رہبر کہنے لگا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں حسین رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، یہ وہ کمرہ ہے جہاں دونوں بھائی بیٹھ کے دین اسلام کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں ہجوم میں بیوی کو کندھا مارا، میں نے کہا دیکھ دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر جھگڑا، مجھے کوٹھی لے کے دے، مجھے بنگلہ لے کے دے، دیکھ دوسری چرپائی کی جگہ کوئی نہیں، اس کچے حجروں کے اندر جنت کی شہزادیاں بسیرا کر کے گئی ہے۔ اللہ اکبر، اسی 4 دیواری کے اندر، اللہ اکبر، اتنا سا پانی کا کنواں، بیسلم مجاہد صاحب آج بھی کنویں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ ہمارا رہبر کہنے لگا پتہ علی کتنا غیرت والا تھا، پتہ علی کتنا حیا والا تھا، اس نے اپنے قبروں میں ہی کنواں کھدوا دیا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا آل رسول کی جتی کا رنگ بھی امت پہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں مجلس ہوا کرتی تھی، جہاں کتاب کا بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتے تھے، مجھے موقع ملا ویل چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا، میں نے جھولی پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے پیچھے جتنے نوجوان مسلمان بچے پڑھنے آتے ہیں، یا اللہ پیر محل کے جتنی نوجوان بچیاں، یا اللہ جتنے نوجوان بچے یا سکول پڑھ رہے مدرسہ پڑھ رہے، علی تیرے علم تیرے تقوی کی میں خیرات مانگ رہا ہوں، یا اللہ جو علم اور تقوی علی کو دیا تھا اس تقوی کا کروڑواں حصہ ہمارے پیر محل کے بچے بچیوں کو عطا فرما دے، وہ علم و عمل ہمارے علماء صلاح کو عطا فرما دے۔ یقین جانو وہ اس کمرے سے اس حجرے سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ 3 مستورات 16 مرد تھے، ہم نے اپنی عورتوں سے کہا خدا کا واسطہ روٹی کپڑے کا مکان سوال چھوڑو، اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت کا سردار علی، جنت کا سردار حسین، جنت کی سردار الفاطمہ، جنت کے سردار حسن و حسین، رب کعبہ کی قسم ہے دیکھ کیسے کچے سے مکان میں ساری زندگی گزار کے چلے گئے۔ دنیا میرے عزیزوں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، اس سال کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ روٹی کپڑے مکان کے لالچ میں میرے عزیزوں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جا کے پوچھو، حضرت سعد بن وقاص کی مسجد میں پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مسجد میں پوچھا گیا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، حضرت بلال ام مکتوم امیر معاویہ کی قبر پر، اونو محمد کی قبر پر، جناب مسلم بن عقیل کی قبر پر جا کے صحابہ اکرام کچھ ایسے جن کا نام ہی نہیں تھا ان کی قبروں پہ جا کے پوچھا گیا تم مدینہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ ہر ایک کی قبر سے آواز آئی بلغوا انی ولو آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پیغام تمہارے تک آ گیا، اس پیغام کو لے کے تم نے پوری کائنات میں پھیلنا ہے، یہ پیغام لے کے ہم اولاد چھوڑ کر اپنے بیوی بچے چھوڑ کر در بدر ہو کر یہاں آ گئے جہاں ہمارے قبروں کے نشان باقی نہیں ہے، پاکستان میں جا کر پیغام دے دینا کیا ہمارے پاس اتنا بھی حق کیوں نہیں ہے، کیا ہمارے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے تمہارے سے سوال کرے جو دین ہم تمہارے پاس لے کے آئے تھے، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بتاؤ تم نے اس پاک نبی کے دین کو کتنے پیسوں میں فروخت کر دیا ہے۔ باقی جو حالات تھے انشاءاللہ تعالی اسی قرآن کی روشنی میں قیامت کے منظر میں، قیامت کے بعد، مرنے کے بعد، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعوں میں لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اصحاب پیغمبر کے اسوہ پر، ان کی سیرت پر، رحمت دو عالم کی پاک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جا کر شام کی زرزمین پر سامرا کے جو حالات، وہاں کے شیخ عباس الحسینی نقشبندی جو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے 4تھی پیڑھی سے نقشبند کے امام ہیں، جب ہم شام کو ان کے پاس سے اٹھنے لگے چیخیں مار کے رونے لگے، فرمایا
اللہ اکبر. فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہاری آمد سے پہلے مجھے خواب میں 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی, اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, اور آپ نے فرمایا پاکستان سے میرے مہمان آ رہے ہیں, کم سے کم تو نے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کا منہ مبارک, آپ کی قبر کی مٹی مبارک ہمیں دی. میں انشاءاللہ میرے شاہ صاحب کیونکہ ترکی چلے گئے تھے, میں نے کہا شاہ صاحب وہ چیزیں برکات لے کے آئے. حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کا غلاف, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک, حضرت معروف قرخی کی انگوٹھی. شاہ صاحب نے جب وہ مٹی کی زیارت کرائی, اللہ اکبر, سامرا بغداد کا شہر ہے, شیخ الحدیث تھے, 60,000 علماء کرام جن کا رات کو درس حدیث سنتے ہیں, وہ باہر ہی نہیں نکلتے, لیکن ہمارے استقبال کے لیے وہ گلی کے اندر روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. عراق کے چیف جسٹس نے ہمارا استقبال کیا, اور راستے کے اندر وہ ان کی نسل کے کوئی دمبے ہوتے ہیں بار بار ذبح کرتے رہے, اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے ملاتے رہے. ہم نے شاہ صاحب سے کہا پاکستان والوں کو تو بعد میں نصیب ہوگی, ہمیں تو اس قبر کی مٹی کی زیارت کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جمعے کا وقت ہے, وضو کی حالت میں شاہ صاحب نے یوں ڈھکنا کھولا, حضور کی قبر کی مٹی کی جو خوشبو آئی سارے کمرہ معطر ہو گیا, اور اکثر نے اس وقت کھانا نہیں کھایا. اللہ کی قسم مٹی سونگ کے بھوک بھی ختم ہو گئی, پیاس ختم ہو گئی. یہ ہمارے پاکستان کا ایک نامور خطیب ہے, ایک نامور عالم ہے, مولانا الیاس گھمن صاحب. ان کے اتنا بڑا گڑا نکلا ہوا تھا, دانہ گڑ نکلا ہوا تھا. پر شاہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے, کہا شاہ صاحب ایک مٹی کا مجھے دانہ دے دیں. شاہ صاحب نے مٹی کا دانہ دیا, حضرت الیاس گھمن صاحب نے یہاں لگایا. صبح جب آئے خدا کی قسم دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا. اللہ اکبر. میں نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کی کہ جو تبرکات منہ مبارک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, اور ایک انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو خواب سناؤں گا جس خواب کی بنا پر ہمارا جانا. حضرت شیخ عباس, بڑی کو 90 سال کی عمر ہے, شیخ الحدیث, فرما رہے تھے تمہاری آمد پر تو 3 مرتبہ مجھے حضور نے خواب میں کہا ایک اور مہمان ٹھہراؤ, اور 2 سال پہلے مجھے خواب آئی تھی, پتہ نہیں تمہاری مہمان نوازی کے اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ مجھے خواب میں حکم فرمایا ہے. پھر انہوں نے جو ہماری دعوت دی, انشاءاللہ بڑی پیاری کارگزاری ہے, جلدی تشریف لانا, انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا. اللہ عمل کی اور علم میں ترقی کی, عمل کی اللہ نیت کی توفیق عطا فرمائے, اور عملی جامہ ہر صورت پہنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے, اعمال میں اللہ تازگی اور ترقی عطا فرمائے, زندگی دین اسلام کی بہاروں کے سائے میں اللہ گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.